بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، نماز فجر کے لیے اٹھنے کی تدبیریں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ محترم عزیز و اقارب، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں مگر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں بلکہ تم جو سارا دن گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھ کڑی اور پاؤں میں بیڑیاں باندھ کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے، مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، رات کو سو نہیں پاتا اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا ہی رہتا ہے۔ جب وہ اپنا درد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیان کر چکا، آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص، رات کو پانی پیتے ہو، پانی پینا بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا صحت کے لیے انتہائی نامناسب ہے اور رات کو پانی پینے سے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ پاک اسے شفا دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ورنہ اس کا علاج ممکن نہیں۔ اگر سہولت ہو تو دوپہر کے وقت آرام ضرور کیا کریں، یہ سنت ہے اور اس سے فجر میں اٹھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ رات کا کھانا جلدی کھائیں اور کم کھائیں۔ رات کو پانی نہ پئیں، اگر شدید ضرورت ہو تو کم سے کم پانی پئیں۔ رات کو جلدی سو جائیں، رات کو سونے کے مسنون اعمال کر کے سویا کریں۔ کسی سے صبح اٹھانے کے لیے کہہ کر سویا کریں، الارم لگا کر سوئیں اور الارم کو اتنا دور رکھیں کہ اسے بند کرنے کے لیے اٹھ کر چل کر جانا پڑے۔ جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو دونوں ہاتھوں سے چہرے کو دیر تک اچھی طرح ملیں، یہ عمل معافی کی سنت ہے۔ نیند سے بیداری پر ہمت کر کے فوراً اٹھ کھڑے ہوں۔ نفس کے اس تقاضے پر عمل نہ کریں کہ ابھی تھوڑی دیر اور آرام کر لیتے ہیں پھر اٹھ جائیں گے، اس طرح نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اللہ سے مدد مانگتے رہا کریں، فجر میں اٹھنے کا پختہ ارادہ کر لیا کریں۔ اندرونی الارم لگائیں، یعنی دل میں بھی اللہ سے کی محبت پیدا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی ایک رکعت سورج نکلنے سے پہلے پا لی اس نے فجر کی نماز کا ثواب پا لیا، اور جس نے عصر کی ایک رکعت سورج ڈوبنے سے پہلے پا لی اس نے عصر کی نماز کا ثواب پا لیا۔ مسلمان عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر پڑھنے چادروں میں لپٹ کر آتی تھیں، پھر نماز سے فارغ ہو کر جب اپنے گھروں کو واپس ہوتی تو انہیں اندھیرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں اور فجر اور عصر کی نمازوں میں اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ اور وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور پھر جب ان کے پاس گئے تب عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پر ایک نظر ڈالی اور پھر فرمایا کہ تم نے اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے چاند کو اب دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی۔ اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلی والی نماز سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی کہ میں اپنے مالک کی حمد و تسبیح کر اور سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے اسماعیل نے کہا کہ تم سے چھوٹنے نہ پائیں، ان کا ہمیشہ خاص طور پر دھیان رکھو۔ میرے سامنے چند معتبر حضرات نے گواہی دی، جن میں سے زیادہ معتبر میرے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے چند لوگوں نے یہ حدیث بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کی خرید و فروخت اور 2 طرح کے لباس اور 2 وقتوں کی نمازوں سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز عصر کے بعد غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین ثم